السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اردو زون 24۔ کہانی گواری کنیا قسط نمبر 6۔ میں ہکا بکا بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ اندر کمرے سے مجھے اچانک کھڑکی میں ایک شعلہ سا گزرتا دکھا تھا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کیا آپ نے اپنی بیٹی کا گلا دبا کر اسی گھر میں دفن کر دیا؟ میں نے شدید حیرانی سے استفسار کیا۔ ہاں، میں نے ہی مارا۔ بد نظر تھی وہ، اور یہ کہ ایسے لوگ کبھی سدھرتے نہیں۔ اور لیکن مائی، وہ بیٹی تھی آپ کی، میں نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ اندر ہی اندر میں بری طرح ڈر چکا تھا۔ ہاں تھی، مگر جس کو اس نے دھوکہ دیا وہ میری نواسی تھی۔ ایک گناہ کو مار کر میں نے اپنی ممتا بھرا دل پتھر کر لیا، کیونکہ وہ ٹھیک ہو کر پھر وہی کرتی۔ جانور کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر رکتا نہیں۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرا اپنا آپ بھی تو اتنا ہی گدلا تھا، میرے منہ کو بھی تو خون لگ چکا تھا۔ حق ہاں، اس رات میری نواسی نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا، اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ آئے گئے کے سامنے اس رات والا واقعہ دہرانے لگتی، اور لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے۔ بنا کفن دفن کے دفن ہوئی میری سانچ پر پھر سوالات اٹھے۔ میں وہ گھر چھوڑ کر راتوں رات یہاں آ گئی۔ یہ میرے چچیرے بھائی کا گھر تھا جس سے میں نے بات کی اور آ گئی، لیکن میری بیٹی کا بد نصیب کہ ایک رات اس کی ذہنی حالت بگڑی اور وہ چلانے لگی۔ اس رات کا واقعہ بولنے لگی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر میں اکتا گئی تھی، اور میں نے اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے اس کا گلا دبا دیا، اور میرے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا، اور میرا یہاں دم گھٹنے لگا۔ اور وہ پتہ کہاں دفن ہوئی؟ مائی نے عجیب پراسرار مسکراہٹ سے کہا تھا۔ میرے دل کی رفتار کافی تیز تھی، اور میں بس بھاگنے والا تھا، لیکن پھر بھی میرا سر نفی میں ہلا۔ وہ اس جگہ دفن ہے جہاں تم بیٹھے ہو، اس منجی کے نیچے۔ وہ کہتے ساتھ ہی بری طرح ہنسنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ اب مکروہ لگنے لگا تھا مجھے۔ میں اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے بھاگتا۔ میرے ذہن میں جھمکا سا ہوا، وہ لڑکیاں دیکھنا۔ پھر میں رکا، اپنے حواس بحال اور دل کڑا کر کے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن وہ اس دن جو آپ کی نواسی، وہ سانچ اور ساوری ہیں، اب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ مجھے مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں بھی ان کے اہتمام کے لیے قبر میں سے لاشیں نکال کر لاتی ہوں، اور وہ اتنے میں خوش ہو جاتی ہیں۔ مائی کھوئی کھوئی سی کہہ رہی تھی، اور میرا ڈر کہیں جا سویا تھا۔ ماتھے پر بل لیے میں نے سب سننے کے بعد گہرا سانس لیا تھا، اور سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ جنات بھوت روح ہوتی ہیں یا نہیں، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں، بلکہ مائی اور اس کی بیٹیوں کو علاج کی ضرورت تھی، اور کچھ نہیں۔ اور یہاں جتنی بھی کنواری اور بڑھیا رہتی تھیں، سب آدم خور تھیں، اور سب سے بڑا گناہ وہ لاشوں کی بے حرمتی کرتی تھی، اور اپنی من گھڑت کہانی بنا کر چاہتی تھیں کہ کوئی ان کی اصلیت سے واقف نہ ہو۔ لیکن اب میں گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے ان کو یہاں سے نکلوانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں گاؤں میں مردوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اور سب اتنے غافل تھے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ بڑھیا میرے گھر سے نکلنے سے بے نیاز بے ربط بولتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر آ کر اپنے اوپر بھی تف بھیجی کہ میں اتنے دن ڈرتا رہا، بھلا اپنی عقل ہی استعمال کر لیتا۔ روح، جنات یا ماورائی مخلوقات اتنی آسانی سے نظر آتے ہیں بھلا؟ میں بھی نہ۔ اب اس مائی اور ایک یا دو جتنی بھی تھی آدم خور کواری کلیوں کو گاؤں سے نکلوانا تھا۔ اس سلسلے میں تو سب سے پہلے مجھے نوابی سے ملنا تھا۔ وہ قبرستان جاتا تھا اپنا کوٹا پورا کرنے۔ مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ کسی رات اس نے مائی کو دیکھا لاشوں کی بے حرمتی کرتے، کیونکہ وہ یہ کام دن میں تو نہیں کر سکتی تھی، یا اکیلی ہو نہ ہو ساتھ ساتھ اس کی کواری کلیاں بھی اس گھناؤنے کام میں شامل ہوں گی، مگر کیسے؟
میں نوابی سے ملنے جا رہا تھا کہ ابا نے مجھے اپنے پاس کسی ضروری بات کے لیے بلا لیا، اور ابا کے پاس سے اٹھتے اٹھتے مجھے عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا تھا، مگر میں نہ جانے کس احساس کے تحت گھر سے نوابی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سردی کی راتوں کی وجہ سے پورا گاؤں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے نوابی کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ منٹوں بعد دروازہ نوابی کی بہن نے کھولا تھا اور میری حسب فطرت نظر بٹکی، مگر پھر خود کو سرزنش کر کے میں نے نوابی کا پوچھا، بھرا وہ تو نکلے ہیں ابھی؟ اس نے میری نظروں کو بام کر دوپٹہ ٹھیک کرتے اور دروازے کی اوٹ میں ہوتے کہا تھا، اور میں خود کو ملامت کرتا وہاں سے کوئی جواب دیے بنا ہٹ گیا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، یعنی مائی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ جس کو خون لگ جائے وہ ہٹتا کہاں ہے، اور اسی گندی عادت اور خون کے اثر نے میری نظریں ہر لڑکی کے لیے بھنبوڑنے والی کر دی تھیں۔ بہن بیٹی کی تفریق کیے بنا کتے والی نظر۔ میں نے خود کو موٹی سی گالی دی، مگر شاید میں یہ بھی کہا جانتا تھا یہ گالی میں نے خود کو نہیں اپنے والدین کو نکالی ہے۔ میرے لیے تو یہ تسکین قلب تھا، کیونکہ ہر انسان کی طرح سدھرنے کی کوشش سے زیادہ خود کو برا بھلا کہنا مجھے آسان لگا تھا۔ خیر، اپنی نظر میں اعلیٰ سوچ لیے نوابی سے ملنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نوابی اپنا کوٹا پورا کرنے قبرستان گیا ہوگا۔ میں اس کے پیچھے قبرستان نکل کھڑا ہوا تھا۔ قبرستان میں قدم رکھ کر میرے پورے وجود میں جیسے سنسنی دوڑ گئی تھی، اور اندھیرا بھی بہت تھا، مگر تھوڑی سی چاند کی روشنی نے مجھے حوصلہ دیا تھا، اور میں قبروں کو پھلانگتا آگے بڑھنے لگا۔ تیسری چوتھی قبر کے پاس ہی مجھے نوابی نظر آ گیا تھا۔ وہ پاؤڈر اپنے اندر ڈالتا پوری طرح ٹون تھا، اور ایک قبر پر پڑا نہ جانے کیا اول سول بک رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آیا۔ لوگ جو قبرستان میں بھی جا کر اپنا محاسبہ نہیں کرتے وہ اصل پتھر دل ہوتے ہیں، اور نوابی بھی ایک ایسا ہی بے ضمیر انسان تھا، اور شاید میں کم ظرف، کیونکہ میرا احتساب اور گناہ سے توبہ صرف قبرستان تک ہی محدود تھی، اور قبرستان سے نکل کر پھر میں نے جھک کر ہوش و خرد سے بیگانہ نوابی کو ہلایا تھا، اور جواب میں اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ میں نے بھی جواباً گالیاں دیتے ایک ٹھوک کر اس کی کمر پر رسید کی اور سیدھا ہوا۔ سیدھا ہوتے ہی جو منظر میں نے دیکھا وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔